جیل ایک طرح کا طلسماتی آئینہ ہوتا ہے جہاں صورتوں کے نہیں سیرتوں کے عکس عجیب و غریب شکلیں بنا کر ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کی طبع جھگڑے کی طرف مائل ہے تو وہ ہر کسی سے لڑائی مول لینے کی فکر میں ہوگا، کوئی بزدل طبیعت کا ہے تو وہ گوبر کے کیڑے کی طرح ہر وقت سر چھپانے کی دھن میں ہوگا، کسی کے مزاج میں قنوطیت ہے تو وہ ہر اچھی بری خبر سے اپنی دل شکنی کے اسباب ڈھونڈ لائے گا، کسی کو کوئی خبط ہے تو وہ دیوانگی کی حد تک ترقی کر جائے گا۔ طبیعتوں میں کمینگی اور تنگ نظری خاص طور پر پھلتی پھولتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ساتھیوں اور جیل والوں سے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی ساری کائنات جیل کی چار دیواری میں محدود کر دی جاتی ہے اور اس کے فکر و نظر میں تنگی آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں پر حیوانی بندشیں عائد کر دی جاتی ہیں۔ کوٹری میں بند کرنا، ایک احاطے میں محصور کر دینا، بیڑیوں کا استعمال، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات پر پابندیاں، بے بسی کا عالم، یہ سب چیزیں اسیروں کے دل پر نوک سوزن کا کام کرتی ہیں۔ جیل کے بعض افسران بھی قیدیوں کی دل چکنی کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور قیدی کی عزت نفس اور وقار کو ٹھیس پہنچانے میں خاصے ماہر ہوتے ہیں، اگرچہ یہ بات سب کے بارے میں صحیح نہیں۔ ان حالات میں ایک آدمی قید ہو کر اگر اپنی روزمرہ کی شخصیت قائم نہ رکھ سکے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کمال ان لوگوں کا ہے جو جیل جا کر بھی وفاداری قائم رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو میں جیل جانے سے پہلے جانتا تھا ان میں فیض صاحب ہی ایسے تھے جو بظاہر ٹس سے مس نہ ہوئے، لیکن عام لوگوں کی طرح طبیعتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور اسی قسم کے دوسرے سیفٹی والوز کا استعمال نہ کرنے سے فیض صاحب پر جو ذہنی اور جسمانی فشار پڑا وہ ان کے دوستوں سے مخفی نہیں۔ شاعری غنیمت تھی جس کے ذریعے دل کا غبار نکال لیا کرتے تھے، لیکن شاعری بذات خود دل و جگر کے ایندھن پر جلا پاتی ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ حیدرآباد میں دوران مقدمہ کے دن بھی عجیب تھے۔ 3 مہینوں سے ٹوٹی قسم کے لوگ اخباروں، اشتہاروں، جلسوں جلوسوں میں ہمیں گولی کا نشانہ بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بعض اخباروں نے غدار نمبر نکال دیے تھے۔ کچھ اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ ملک میں ہر مرد آزاد یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کو بھی سازش میں دھر لیا جائے گا۔ چاروں طرف ایک دہشت اور سراسیمگی کی فضا تھی اور ہمارے رشتہ دار اور دوست ہماری جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن جیل کے اندر ہماری اپنی حالت یہ تھی کہ گویا کسی پکنک پر آئے ہوئے ہیں۔ سب طرف ہنسی مذاق تھا، قہقہے تھے، امید تھی، حوصلہ تھا، قوالیاں ہوتی تھیں، سوانگ بھرے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنی بریت پر بھروسہ تھا، اور دوسری شاید یہ ہو سکتی ہے کہ بہت بڑے خطرے کے سامنے آدمی عموماً 2 ہی راستے اختیار کرتا ہے، یا تو الٹے پاؤں بھاگ اٹھتا ہے یا مقابلے کی ٹھان لیتا ہے۔ مؤخر ذکر کی بھی آگے 2 صورتیں ہوتی ہیں، چنانچہ ہم میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو مصائب کی ہولناکیوں کے روبرو لرز لرز کر ہنس رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ یہ صورتحال حیدرآباد سے مخصوص نہیں تھی، لاہور کے چند روز کے قیام میں بھی ہماری یہی حالت رہی تھی۔ چنانچہ لاہور کی برڈ ووڈ بیرکس میں پولیس کی تحویل میں دیے جانے کے کوئی 5 منٹ بعد مئی 1991 میں گرفتار ہونے والے 7 کے 7 فوجی افسر ظفر اللہ پوشنی کی قیادت میں فضول قسم کے فوجی کورس الاپ رہے تھے۔ اس قسم کی بے ضرر لغویات کو چھوٹے فوجی افسروں کو خاص موقعوں پر اجازت ہوتی ہے۔ لاہور جیل کا ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو اب بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ وہاں ہمیں بم کیس میں رکھا گیا۔ یہ وارڈ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے صحن میں ایک بالادری سی ہے جس کے دروازوں میں لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی ہے۔ رات کو ہم وہیں سویا کرتے تھے۔ ایک دن سونے کی تیاری میں تھے کہ ایک بوڑھا سنتری جال سے لگ کر اندر جھانکنے لگا۔ خضر حیات نے پوچھا، بابا تمہیں ہم قید میں دکھائی دیتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں جناب۔ خضر حیات بولا، لیکن بابا ہمیں تو تم قید میں نظر آتے ہو۔ اس پر بوڑھا سنتری پہلے تو بوکھلا سا گیا، پھر اس زور سے ہنسنے لگا کہ ہم بھی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایک نشہ سا تھا جس میں سب مگن تھے۔ جو تجھ سے عہد وفا استبار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ لاہور ہی کا ایک اور لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک دن ہمیں ریمانڈ کے لیے عدالت میں لے جایا جانا تھا۔ اطلاع ملی
کہ سید سجاد ظہیر بھی ساتھ جائیں گے۔ جیل کے بڑے دروازے کے اندر پولیس کی قیدی ڈھونے والی گاڑی کھڑی تھی۔ ہم وہاں رک گئے اور سید صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں پھانسی کی کوٹھیوں کی طرف سے سفید شلوار کرتے میں ملبوس، سر پر جناح کیپ جمائے ایک بھاری بھرکم زندگی سے مطمئن شخص آتا دکھائی دیا۔ ہمارے درمیان چمگوئیاں ہونے لگیں۔ کیا یہ سجاد ظہیر ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے ان کے ساتھ کسی کی بھی جان پہچان نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کمیونسٹ نہایت قبیح صورت، درندہ سیرت انسان ہوتے ہیں، دائیں بائیں پستول لگاتے ہیں، پیٹ پر پیش قبض باندھتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں اور خونخوار آنکھیں رکھتے ہیں، اور ان کا موضوع سخن قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سجاد ظہیر چونکہ پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، اس لیے ان لوگوں کے خیال میں ان کے منہ سے ہر سانس میں آگ نکلنی چاہیے تھی، اور ان کو اس قسم کا کائنہ انسان ہونا چاہیے تھا کہ ڈبکی لگائے تو جیل سے باہر چلا جائے۔ یہ شخص جو نرم چال، پاکیزہ خد و خال اور ایک عدد عالمانہ توند لیے ہوئے تھا، سجاد ظہیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہ ساتھی اپنی رائے پر اس شدت سے مصر تھے گویا یہ ان کا جزو ایمان ہے۔ چنانچہ چاروں ناچار ہم سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ سجاد ظہیر نہیں ہو سکتے۔ کشمیری بازار کے شیخ ہوں گے یا پولیس کے کوئی خضر صورت ایجنٹ۔ چنانچہ عدالت تک تمام سفر میں ہم گم سم بیٹھے ان کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ عدالت میں جب وہ کھڑے ہو کر گرجے کہ جناب والا 15 دن ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ میں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہوں، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سجاد ظہیر ہیں۔ ریمانڈ کے لیے ہمیں جج صاحب کی کوٹھی میں لے جایا گیا۔ وہاں پولیس گاردوں اور گاڑیوں کی اتنی گہما گہمی تھی کہ کوٹھی کی اوپر کی منزل میں بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ضیاء الدین نے اشارے سے مجھے بلا کر کہا، بھائی ایسے بیٹھے ہو جیسے مویشی چلانے آئے ہو، سیدھے ہو کر بیٹھو، کالر ٹھیک کرو، ذرا مسکراؤ، دیکھتے نہیں ہو پبلک دیکھ رہی ہے۔ اور خود بھی تن کر ایسے بیٹھ گیا کہ گویا تصویر اتروانے آیا ہو۔ ایئر کموڈور جنجوعہ سے میری پہلی ملاقات وہیں ہوئی۔ انہوں نے مصافحہ کرتے وقت میرے ہاتھ کو اس پھرتی سے نچوڑا کہ اب تک یاد ہے۔